مگر اس میں کچھ ایسے ابہام ہیں کریٹ کیے گئے تھے جو میرا خیال ہے بہت ضروری ہیں کہ میں آج اس کو آپ کے ذریعے سے اور اس فورم کو اور خاص طور سے ہمارے پیارے میڈیا کو کچھ اس کے بارے میں کلیریفیکیشن ضرور دے دوں. پہلا سر جو ابہام کریٹ کیا گیا تھا وہ یہ کہ غالباً یہ کوئی انکریمنٹل ڈیٹ کریٹ ہو رہا ہے آن دا بکس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. دس از ناٹ کریکٹ. یہ 1.225 ٹریلین کا جو ٹوٹل لون ہے یہ آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے او کرنا تھا یا تو بینکوں کو یا پاور کمپنیز کو. تو یہ لون ہمیشہ سے وہاں پر تھا. اس لون کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک ہے 760 بلین روپے کا جو ریسٹرکچرنگ کا لون ہے آن دا بکس آف دا بینکس, اور جو دوسرا ہے وہ ہے 556 بلین روپے کا فریش ڈیٹ جس کو یوز کیا جائے گا فار میکنگ پیمنٹ ٹو دی اوور ڈیو پیمنٹس آف دا گورنمنٹ ٹوورڈز دا پاور کمپنیز. اور اس کے اگینسٹ جو بینیفٹ آ رہا ہے گورنمنٹ کو وہ دگنا ہے سر, اور یہ ایک بہت ہی سبسٹینشیل سیونگ ہے ٹو دا پبلک ایکسچیکر. جو دوسرا ایک ابہام کریٹ کیا گیا تھا وہ یہ کہ غالباً کوئی نیا ڈیٹ سروس سرچارج لگایا جا رہا ہے اس کے توسط سے. یہ بھی امپریشن بالکل ٹھیک نہیں ہے. کوئی نیا فریش سرچارج نہیں لگایا جا رہا. جو ایگزسٹنگ سرچارج ہے آف روپیز 3.23 پر یونٹ وہی سرچارج یوٹیلائز ہوگا ٹوورڈز دا ری پیمنٹ آف دس فیسلٹی. اینڈ دس از اے کلاسک ایگزامپل آف پروڈنٹ فسکل مینجمنٹ سر. The third misperception that was created was the fact کہ غالباً کو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ فکس رکھے گئے ہیں اور بینکوں نے they tried to pull a fast one on the government کہ جب ریٹس نیچے آ رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جائے گا. یہ امپریشن بھی ٹوٹلی غلط تھا سر. اور یہ جو ابھی ریٹ ہے وہ کائبور فلوٹنگ ریٹ ہے اور یہ کائبور -90 بیسس پوائنٹ ہے جو کہ 150 بیسس پوائنٹ کم ہے اس ریٹ سے جس پہ آج یہ لون بینکوں کی کتاب پہ بک ہوا تھا. اینڈ اٹس اے سبسٹینشیل کٹ دیٹ دا بینکس ہیو ٹیکن آن دیئر ارننگس. جو اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹرکچرنگ ہے سر وہ یہ کہ اس میں جو ریٹ پہ کیپ لگایا گیا ہے اور وہ کیپ لگایا گیا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا سرچارج آف روپیز 3.23. یعنی کہ اگر کل کو انٹرسٹ ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں تو بینکس جو ہیں وہ 3.23 کے حساب سے ہی اپنی ریکوری کر سکیں گے. وہ اس سے زیادہ ریٹ نہیں لے سکیں گے تو افیکٹولی ان کا ریٹ اور نیچے آ جائے گا. اور آن دی ادر ہینڈ جنرلی اس قسم کی جب کیپ لگتا ہے تو فلور بھی لگتا ہے, مگر اس کیس میں بینکوں نے یہ اپنی طرف سے ایک کنسیشن دیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پہ فلور نہیں لگائیں گے. اور دیر فور دس از اے ویری فیوریبل ٹرمز فار دا گورنمنٹ اینڈ ٹو دا کنزیومر ریئلی سر. موسٹ امپورٹنٹلی سر یہ جو فیسلٹی ہے اس کو اس طرح اسٹرکچر کیا گیا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹس نیچے آتے ہیں تو 6 سال کے اندر ہی یہ لون پے ہو جائے گا. وچ مینس کہ اگر یہ سپوز 5 سال میں پے ہو جاتا ہے تو اتنی ہی جلدی جو ہے وہ ڈیٹ سروس سرچارج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کنزیومر کو پاس آن کر دیا جائے گا. دس از واٹ از بین انویزڈ ہیئر وچ از اے گریٹ نیوز. تو ہماری تو بڑی خواہش ہے سر کہ ریٹ نیچے آئیں تاکہ یہ جلدی ریپے ہو اور اس سے کنزیومر کو اور ریلیف ملے. امپریشن یہ کریٹ کیا تھا کہ غالباً یہ کوئی ہم پہ امپوز کیا گیا ہے اور ہمیں غالباً کچھ آرم ٹوسٹ کیا گیا ہے بائی دا گورنمنٹ کہ اس کو آپ جو ہے وہ ضرور کریں. سر میں اس کو بڑے زور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح امپریشن نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ہمیں فورس نہیں کیا گیا, بلکہ پورا آن دا وے جو اسٹرکچر بنایا گیا اس کے اندر سب کے لیے ایک انسینٹیو کریٹ کیا گیا. اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی جو اس کے 2 کمپوننٹ ہیں وہ لارجسٹ ٹرانزیکشن ہے in the history of Pakistani banking sector. 4 times larger than any restructuring ever done. Prime Minister صاحب اس کی جو نیگوسیشنز تھیں وہ بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں ہوئی اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے فائنانس منسٹر صاحب نے لیڈ کیا.
اور پاور منسٹر صاحب ان کے ساتھ موجود تھے, اور گورنر اسٹیٹ بینک ہمارے ساتھ آن دا وے, جس طرح ناصر نے بھی ہائی لائٹ کیا, وہ اس میں شریک رہے. اور جو ممبرز آف دا ٹاسک فورس تھے, جنرل ظفر یہاں تشریف فرما ہیں, محمد علی صاحب یہاں موجود ہیں, وہ اور ریحان صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی سی پی پی اے کی, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے ماحول میں اس کو نیگوشیٹ کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے سر کہ ڈسپائٹ دا کمپلیکسٹیز آف دس ٹرانزیکشن, نہ خالی صرف سائز کے حساب سے بٹ دا اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ, وی ہیو بین ایبل ٹو کنکلوڈ دس ٹرانزیکشن ان 6 months record time. Sir, this transaction is a win-win-win for all, for the government, for the banks, for the power sector entities, and above all and most importantly for the consumers, sir. For me, the takeaway today is that, sir, this is a momentous occasion that we all have to work together towards a common goal for the larger good of our society and our people and future generations, sir. Thank you very much, sir. میں ریکویسٹ کرتا ہوں محمد علی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. Prime Minister صاحب, honorable ministers, colleagues from the power sector and from the task force, السلام علیکم everyone. یہ آسان کام نہیں تھا. جب لاسٹ ایئر اگست میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ ٹاسک فورس بنائی تھی, اس وقت جو ٹی او آرس تھے ہمارے, اس میں جب ہم نے ان کو ریویو کیا تو بہت ساری چیزیں اس میں نہ صرف چیلنجنگ تھیں بلکہ نیکسٹ ٹو امپاسبل تھیں. آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, سرکولر ڈیٹ ختم کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد, کنسسٹنٹ گائیڈنس فرام آل آر کولیگس, اسپیشلی فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فرام فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان سب کی گائیڈنس, محنت, محبت سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے, today I can say that we have been able to achieve most of the targets that we had set at that time. And I'm thankful to all the 18 banks who have come forward to the Pakistan Bank Association کہ انہوں نے ایک attractive rate پہ ملک کے مفاد میں یہ اسکیم کامیاب بنائی. Sir, lastly, I want to thank the task force members. سب سے پہلے جنرل ظفر اقبال. Secondly, task force کی chairmanship اویس لغاری صاحب. He has been determined from the very first day. He gave us the space to work. He was involved, he gave us time and he came to the task force constantly. اور آج بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ٹاسک فورس کی, ان کی صدارت کے اندر ہم اچیو کر رہے ہیں. Sir, in the end I want to thank the nucleus of our task force, which is the analysis cell. ٹاسک فورس کے تمام ممبرز نے بہت ٹائم دیا, بہت محنت کی, لیکن ہمارا انالیسس سیل تھا, یہ ایکچولی جان تھا ہماری ٹاسک فورس کا. Sir, this is one of the most competent teams that we could have gathered. Sir, in the end, as you said, this is just the beginning. This is one of the major structural reforms کہ circulated stock ہم ختم کر رہے ہیں, but a lot remains to be done. We need to fix the discos by privatizing them. ٹرانسمیشن کمپنی, ہمیں پاور مارکیٹ بنانی ہے, ہمیں ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ کرنی ہے. لیکن جس طریقے سے ہم نے یہ فائنینسنگ اسکیم, آئی پی پی نیگوسیشن اور جو ابھی تک کام ہوا ہے, جس طریقے سے ایز ون ٹیم ہم نے کام کیا ہے اس ملک میں, اگر ایسے ہی ہم کام کرتے رہیں تو دیر از نو ریزن وائی وی کی ناٹ فنش آل دا پاور سیکٹر ایشوز ان دا کنٹری. تھینک یو سر. 2.4 ٹریلین سے ہم صرف ایک سال کے اندر 1.6 ٹریلین پہ آگے انڈر دا لیڈرشپ آف آنریبل منسٹر فار پاور سرکولر ڈیٹ کو ہم نے ریڈیوس کیا. اور سر اس فائنینسنگ فیسلٹی سے ہم اس کو 1.2 ٹریلین کو آنے والے سالوں میں اس کو بھی نیل کر دیں گے. تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں آنریبل منسٹر فار پاور سردار اویس احمد خان لغاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس کے فیسلٹی کے بارے میں کچھ بتائیں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Prime Minister, with your permission, respected Prime Minister, honorable ministers, distinguished bankers, energy sector professionals and my fellow citizens, assalamu alaikum. Prime Minister صاحب, سیکولر ڈیٹ نے آپ کی انرجی سیکٹر کو بہت عرصے سے برڈن کیا ہوا ہے. آج یہ جو سیکولر ڈیٹ کی فائنینسنگ اسکیم ہے, دس از اے بولڈ اسٹیپ ٹو بریک دس سائیکل, restore stability and provide relief to our consumers. Before proceeding, I must extend my deepest appreciation, first of all, to you, Honorable Prime Minister, for your bold leadership and vision for Pakistan. I also acknowledge Field Marshal Asim Munir Saab ka role اور ان کی ٹیم کا رول,
who have extended their unwavering support to the government's reform journey. My gratitude goes to Mr. Muhammad Ali, Chairman Privatization Commission, जिन्होंने इस पूरी स्कीम को कंसीव किया, और ख़ास तौर पे जनरल ज़फ़र साहब को जो एनसी टास्क फोर्स के हैं, जिनके बगैर इस स्कीम रियलाइज़ नहीं हो सकती थी. I would also like to extend my heartfelt thanks to the Finance Minister Mohammad Aurangzeb साहब, Finance Secretary इमदाद बुसाल साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस पूरे इनिशिएटिव को सपोर्ट किया. सेक्रेटरी पावर डॉक्टर फ़ख्र आलम साहब का बहुत इसमें एक कलीदी किरदार रहा, उनका शुक्रिया. हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जो महफूज भट्टी साहब हैं, उन्होंने CPA की टीम, रेहान साहब और उनकी टीम के साथ और पूरे पावर डिवीज़न ने एक टायरलेस कोऑर्डिनेशन के साथ अपने पार्टनर कमर्शियल बैंक्स का शुक्रिया, ज़फ़र साहब का ख़ास तौर पे, जिनकी ट्रस्ट एंड सपोर्ट वाज एब्सोल्युटली वाइटल इन मेकिंग दिस स्कीम अ रियलिटी. लेट मी एम्फसाइज कि ये सर्कुलर डेट फाइनेंसिंग स्कीम एक आइसोलेटेड मेजर नहीं है, बल्कि हुकूमत की एक जो पूरी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है रिफॉर्म्स एजेंडा की, उसका एक हिस्सा है. अंडर द क्लियर डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी डायरेक्शन के तहत की इनिशिएटिव्स आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में लॉन्च किए जा चुके हैं. दीज इंक्लूड आपने इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बगैर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बनवाए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के. उन्होंने पिछले एक साल में 193 बिलियन रुपीस की इनएफिशिएंसीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया. रीस्ट्रक्चरिंग ट्रांसमिशन कंपनीज़ की हुई, आपके जो नेटवर्क्स हैं उसके अंदर स्मार्ट मीटरिंग आई, फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लान आया IGSAP और TSAP का, ये सारा कुछ रियलाइज़ हो चुका है. और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन की तरफ रवान दवा हैं. कंपेटिटिव ट्रेडिंग मार्केट्स का फर्स्ट ऑक्शन जनवरी में होने जा रहा है. तो ये तमाम एक पूरे रिफॉर्म एजेंडा का हिस्सा है. सेक्युलर डेट फाइनेंसिंग स्कीम इटसेल्फ is another landmark initiative to restore the financial health of our power sector. Previously, only the financial cost of debt was being serviced, a stopgap that never addressed the real issue. अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट का बर्डन बगैर एक्सचेकर के ऊपर आए हुए या एडिशनल कंज्यूमर्स को आए हुए ये अगले 6 साल के अंदर ख़त्म होने जा रहा है. ये स्ट्रेंथन करेगा सेक्टर की लिक्विडिटी को और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजेगा फिस्कल डिसिप्लिन, रिफॉर्म कमिटमेंट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के. रिस्पेक्टेड ऑडियंस, दिस माइलस्टोन इज नॉट एन एंड बट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू era ऑफ डिसिप्लिन, रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन in Pakistan's power sector. The realization of the circular debt financing scheme proves that with visionary leadership, firm resolve and collective effort, no national challenge is unsurmountable. When the cause is Pakistan, unity always delivers results. Pakistan Zindabad. Thank you. Sir, I think I would just जो जितनी अभी बात हो चुकी है, मिनिस्टर पार ने की, मोहम्मद अली साहब ने बात की, जनरल ज़फ़र का जिक्र हुआ, ये सर जर्नी पिछले जो 1 साल से ये कंटिन्यूड थी. तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट कि इट्स द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज एफर्ट्स. और इसमें मैं गवर्नर स्टेट बैंक और उनकी टीम का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, along with Zafar Masood and the agent banks who are there. This is the largest financing and largest restructuring transaction in the history of Pakistan. While it's of course it's supporting to deal with a very very big issue in terms of reducing जो है in terms of the circular debt. और यही बात होती थी कि ये कैसे कभी ये रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा. और जैसे अभी बात की गई, इट्स अ विन 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 सिचुएशन. इसमें जो पावर सेक्टर है उसके स्ट्रक्चरल इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं. लास्टली सर, जो ये अल्टीमेटली इट्स ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स, कि इसकी ये जितनी हम इसको रिस्ट्रक्चरिंग करें उसका जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली विल गो बैक इनटू लो टैरिफ्स. एंड दैट इज़ द कॉर्नरस्टोन एंड a very important pillar of how we are going to move towards growth, because high financing costs, high energy costs and high taxation. So high financing costs, we are moving in the right direction.
this is a very important step of reducing the energy equation, اور انشاءاللہ ٹیکسیشن پہ بھی کام کریں گے. So I think sir it's a great day in terms of moving forward on all these fronts. Thank you جی. سو اب سر آفیشلی اس کی سائننگ کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ریحان صاحب COCPPA سے, بینکس کے ریپریزنٹیٹیو میزان بینک سے اور حبیب بینک سے یاور صاحب اور مبشر صاحب کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. سر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آنریبل منسٹر فار پاور سر کہ آپ بھی تشریف لائیں. آنریبل منسٹر فار پیٹرولیم سر آپ بھی تشریف لے آئیں. سر ایڈوائزر آن پرائیویٹائزیشن جنرل ظفر صاحب سر آپ بھی, NC ٹاسک فورس سیکٹری پاور صاحب. سر میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل پرائم منسٹر سے کہ وہ جو ہے وہ اس اوکیزن کے اوپر اپنے کلمات فرمائیں. سر آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے جو وسائل جو ہیں ان کو وہ نگل رہا تھا اور وہ پھیلتا جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور یقیناً اس کا سہرا ٹاسک فورس کے سر ہے جس میں آپ سب شامل تھے اور آپ نے اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنے اپنے ٹائم بہت ہی شاندار طریقے سے نبھائیں. مثال کے طور پر IPPs کے ساتھ نیگوسیشن کی یہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس میں یقیناً جہاں پر بلو پرنٹ بنایا گیا ہماری ٹاسک فورس نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ, جس میں محمد علی صاحب شامل ہیں, منسٹر آف پاور شامل ہیں, سیکرٹری پاور شامل ہیں, وہاں پر جنرل ظفر نے جس طرح IPPs کے ساتھ نیگوشیشن کی میں اس کا چشمدید گواہ ہوں ایک حوالے سے. اور یقیناً یہ کامیابی دا ہول آف دا گورنمنٹ کی ہے. سارے اسٹیک ہولڈرز شامل اس میں, جتنی بھی بینکنگ انڈسٹری ہے جس میں آج ان کے یہاں پر جو فرنٹ لیڈرز یہاں پر شامل ہیں. تو ظفر مسعود صاحب جو پنجاب بینک کے, انہوں نے اس میں بڑا لیڈنگ رول ادا کیا. گورنر اسٹیٹ بینک نے, ان کی ٹیم نے, یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا, اور اس میں یقیناً FBR کا بھی اس میں جو بھی ان کا کردار ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو ہول آف گورنمنٹ جب بات کی جاتی ہے تو یہ ایک الحمدللہ یہ فنومنا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیہائنڈ دا سین بے پناہ ان کی سپورٹ تھی. تو یہ تمام چیزیں مل کر الحمدللہ یہ کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے. کل میری میٹنگ ہوئی تھی IMF کی MD کے ساتھ, وہ آپ کی ریفارمز کی, آپ کی سپیڈ کی, آپ کی کمٹمنٹ کی انہوں نے بڑی تعریف کی. ان کا ایک ٹویٹ بھی انہوں نے اپنا جاری کیا کل, وہ بھی اسپیکس فار اٹ سیلف. تو میں اس حوالے سے بھی میں آپ سب کو ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میرے قانون ہیں اس شہر میں یا کہیں بھی ایک انٹرنیشنل فائنینشیل جو آرگنائزیشن ہے بائی نیم آف IMF, اس کی MD سے یہ تعریف وہ کر رہی تھی کہ جناب واقعی پاکستان نے کمال کر دیا. یہ پہلی مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ آپ ریفارمز کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی بڑی, انہوں نے کہا کہ اس کی بڑی رسپیکٹ ہے. پھر انہوں نے فلڈس کا بھی ذکر کیا کہ فلڈز آئے ہیں, بڑا اس کا افسوس ہے, اور اس کے لیے بھی انہوں نے بہت گریز دکھائی, بڑی اسپیس کی بات کی کہ ہم تیار ہیں, بالکل آپ کے ساتھ چلیں گے. مورل آف دا اسٹوری کیا ہے کہ اسی مثال کو اگر آپ لے کے آگے چلیں اور آگے بڑھیں تو یقین جانیں کہ کامیابی آپ کے ہر جگہ قدم چومے گی. دا کریڈٹ گوز ٹو ٹیم پاکستان سٹنگ ہیئر اور دیر اور دے آر پارٹ آف
اور اب اگلا مرحلہ جو ہے اس حوالے سے آپ کی ڈسکوز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن، آپ کی جو ڈسٹریبیوشن لائنز ہیں، آپ کی جو لائن لاسز ہیں، یہ بڑے چیلنجز ہیں، اور اس کو اب آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. نیو یارک میں میری جن زوما سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ پچھلے 1.5 سال میں، چاہے وہ مارکہ حق ہو، چاہے وہ آپ کی میکرو انڈیکیٹر جو ہیں معاشیات کے، اس میں آپ کی جو کامیابیاں ہیں، چاہے وہ آپ کے FBR میں یا پاور میں یا IT میں، دوسری جگہوں پر آپ کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے آپ کو حوصلہ ملنا چاہیے اور آپ آگے بڑھیں تیزی کے ساتھ. انشاءاللہ پاکستان مشکلات سے انشاءاللہ نکل آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس. السلام علیکم. شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے طے شدہ منصوبے سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک میں ورچوئل خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام لیا ہے اور اس حوالے سے ٹاسک فورس نے IPPs کے ساتھ کامیاب مذاکرات بھی کیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ IMF کی MD سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور گردشی قرضوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ساتھ ہی کہا کہ MD IMF نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی ہے. گردشی قرضے کے مسئلے سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہوگا.